حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية۔ میرے بھائیو آپ بیٹھ جائیں، آپ کے شور کی وجہ سے نا یہ لاکھوں کا مجمع منتشر ہے، آپ 300-400 آدمی کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کئی لاکھ آپ کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ سب پریشان ہوتے رہیں؟ ان کو بٹھاؤ بھائی، یہ پیرے والے جائیں، ان کو بٹھاؤ، یا ان کو یہاں سے ہٹا دیں یا بٹھا دیں۔ بھائی آپ بھی بچوں بیٹھ جاؤ، اللہ آپ سے راضی۔ ان کو بھائی یا بٹھاؤ یا یہاں سے ہٹاؤ۔ جاؤ بھائی آپ لوگ پیر والے جاؤ، یا ان کو ہٹاؤ یہاں سے یا ان کو بٹھاؤ۔ ان کو ہٹاؤ یہاں سے، یہ بیٹھتے نہیں تو ہٹا دو۔ بٹھا دیں، ماشاءاللہ بیٹھ گئے ہیں، دو چار ہیں جن کو جگہ نہیں ملی وہ پیچھے چلے جائیں۔ ایک دو کھڑے رہ گئے، یہ بھی بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ جذبہ اچھا ہے، اللہ کی بات سننے کے لیے آگے آنا چاہتے ہیں، لیکن دین ہمیں سلیقہ سکھاتا ہے، دین ہمیں طریقہ سکھاتا ہے۔ کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، تو اس طرح جب یہ شوق تو ہے لیکن اس میں ایک غلط چیز شامل ہو جاتی ہے، وہ ہے کسی کو تکلیف پہنچانا۔ یہ جو لاؤڈ سپیکر والے ہیں، لاؤڈ سپیکر کی آواز ٹھیک نہیں ہے، کوئی اس کا انتظام کریں، جو نیچے اگر سن رہے ہیں تو کوئی جائے ان کے پاس، آواز میں گونج ہے بہت زیادہ۔ یہ ہے اصل تبلیغ والا۔ یہ بابا کیا کہہ رہا ہے؟ ماخام کیا کہہ رہا ہے؟ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اب صرف اسلام چلے گا، کوئی اور طریقہ ہے؟ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی طریقہ ہوگا تو وہ قبول نہیں، آخرت کی ناکامی۔ آخرت کی ناکامی کیا ہے اور کامیابی کیا ہے؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ یہ ہے کامیابی ناکامی کا مطلب جو میرا اللہ بتا رہا ہے موت کے بعد۔ اگر نیکیاں بڑھ گئیں تو تم کامیاب ہو، اور اگر نیکیاں گھٹ گئیں تو تم ناکام ہو۔ پھر اس ناکامی کا مفہوم کیا ہے؟ وہ یہ نہیں کہ الیکشن جیت گیا اور الیکشن ہار گیا۔ جب کسی شخص کی ناکامی کا اعلان ہوگا، جب اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے اور نیکیاں کم ہو جائیں گی، تو پھر ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان بن فلان یا فلانۃ بنت فلان، فلاں کی بیٹی فلاں کا بیٹا، یہ نام قد خفت موازینہ، نیکیاں گھٹ گئیں، وشقی شقا، یہ ناکام ہو گیا ہے۔ جب یہ اعلان ہوگا کہ یہ ناکام ہو گیا ہے تو اب اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے خذوہ فغلوہ، ہتھ کڑی لگا دو۔ ہتھ کڑی یہاں لگتی ہے، ہاتھ پکڑ کے یہاں لگاتے ہیں، ایک ہاتھ میں دونوں ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ کی پولیس اس کو کیسے ہتھ کڑی لگائے گی؟ مجھے دیکھو سارے، ایک فرشتہ آئے گا اور اس کے منہ میں ہاتھ ڈالے گا یہاں، اور یوں کرے گا، اس کا یہ جبڑا نکل کے یوں چلا جائے گا اور وہ ایسے کلابازیاں کھائے گا،
اور اٹھ کے کہے گا رحم کرو رحم کرو. وہ پولیس کہے گی رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے کریں. یہ بھی ابتدا ہے اور آگے آگ ہے جس سے روزانہ بھڑکایا جاتا ہے، اور جس میں سے سوئی کے برابر سوراخ ہو جائے تو اس سے نکلنے والی آگ پوری دنیا کو جلا کے راکھ کر دے گی، اور اس کے پانی کا ایک قطرہ زمین پہ ڈال دیا جائے تو پوری کائنات، پوری زمین کڑوی ہو جائے گی، کوئی چیز میٹھی نہیں ہوگی. ان کے کرتے بھی اب لے نہیں ہیں، سرابیلہم من قطران، اب تارکول کا لباس پہنایا جائے گا. ثیاب من نار، کپڑے بھی آگ کے ہوں گے. سرابیلہم من قطران، کرتے بھی آگ کے ہوں گے. تخشا وجوہہم النار، چہروں پر بھی آگ کی ٹوپیاں ہوں گی. اور اذ الاغلال فی اعناقہم، گلے میں بڑے بڑے لوہے کے توق ہوں گے. لہم من جہنم مہاد، ان کے بستر بھی انگاروں کو اکٹھا کر کے بستر بن جائے گا. ان کے کمرے نارن احاط بہم سرادقها، آگ کی دیواروں سے کمرے بنائے جائیں گے. وفی عمد ممددہ، آگ ہی سے ان کے پلر بنائے جائیں گے. اور انہا علیہم موصدہ، اوپر چھت بھی آگ ہوگی نیچے بھی آگ ہوگی. ذالک الذی یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون. میرا اللہ پھر آخر میں کہتا ہے یہ ہے جس سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، اس ناکامی سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، بچ جاؤ. کامیابی کیا ہے؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، اس کا وزن بڑھ جائے گا، وہ کامیاب ہے. وہ کامیابی کیا ہے کہ ایک فرشتہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، اب یہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ کامیاب ہو گیا، اس کو جنت کے جوڑے پہناؤ، جنت کے کنگن پہناؤ. یہ گیا تھا 5 فٹ 6 فٹ 5.25 فٹ 5.5 فٹ، لیکن جب اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا تو یہ ایسے اس کا قد اوپر جائے گا، یوں جیسے یہ بڑی بڑی کرینوں میں سے ڈنڈا نکلتا ہے دور تک کام کرنے کے لیے، تو یوں اس کا قد چڑھے گا اوپر اور 130 فٹ پہ جا کے اس کا قد کھڑا ہو جائے گا. اللہ نے حضرت آدم کو 130 فٹ کا پیدا فرمایا، تو اس کا قد بھی 130 فٹ پر جا کر مکمل ہوگا. جنت کی اللہ نے ہماری اماں کو حوا علیہ السلام 130 فٹ، آدم علیہ السلام 130 فٹ، 60 ہاتھ، اور ایک ہاتھ 25 انچ کا ہوتا ہے. شرعی ذراع کو 25 انچ کا دیا گیا ہے پیمانہ، تو 130 فٹ پر اس کا قد جائے گا. داڑھی ختم، داڑھی دنیا میں ہے، آخرت میں داڑھی کوئی نہیں ہے. یہاں نہیں رکھی، وہاں رکھنی پڑ گئی تو پتہ کوئی نہیں، لیکن یہ صرف دنیا میں ہے، آگے نہیں ہے. جسم کے بال ختم، اجرد شیشہ، پورا جسم شیشہ، امرد داڑھی غائب، ہلکی ہلکی مونچھیں، ہلکی ہلکی سبزی نظر آئے گی. یہ بال آنکھوں کے اوپر بھویں خوبصورت کمان کی طرح، یہ بال آنکھوں کے اوپر، یہ جن کو پلکیں ایسے لمبے لمبے اوقات کے پر کی طرح. اور اکحل، آنکھوں میں سرما اللہ لگائے گا. ہاں ہم خود نہیں لگائیں گے، اللہ لگائے گا. یہ نہیں کہ اللہ اپنے ہاتھ سے لگائے گا. کن، اور آنکھوں میں سرما، اور آنکھ موٹی، اور آنکھ حسین، اور آنکھ خوبصورت، اور آواز داؤد علیہ السلام کی، دل ایوب علیہ السلام کا، عمر عیسیٰ علیہ السلام کی، قد آدم علیہ السلام کا، اخلاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، سرخ چمکتے چہرے، سرخ اور سفید، سینہ کھوٹ سے پاک، پیٹ پاخانے سے پاک. ایک چشمے سے پانی پئیں گے، اس چشمے سے پیٹ کا پاخانہ ختم، پیشاب ختم، سینے کا غصہ، حسد، بغض ختم، اور پھر دوسرے سے وضو کریں گے. چہرہ اور اللہ کے نور کی تجلی پڑے گی، چہرے تر و تازہ، چشمہ نہیں لگے گا، بیماری نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی، بھوک نہیں آئے گی، تھکاوٹ نہیں ہوگی. ٹائم کو فنا کر دیا جائے گا، موت کو موت دے دی جائے گی. صرف جیسے اللہ حی قیوم ہے ایسے بندہ حی قیوم ہوگا.
اللہ خط لکھے گا اپنے بندے کو، خط آئے گا، فرشتہ خط لے کر آئے گا، لکھا ہوگا من العزیز الرحیم الی العزیز الرحیم. سبحان اللہ، یہ خط ہے عزیز و رحیم رب کی طرف سے اس کے اس بندے کی طرف کہ جو وہ بندہ بھی اب عزیز و رحیم بن چکا ہے. یہ حی قیوم رب کا خط ہے، حی قیوم بندے کے نام. یہ ساری تبدیلیاں آئیں گی اور پھر میرے رب کے مہمان خانے کا دروازہ کھولے گا، اور پھر میرے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کا فرشتہ رضوان ہمارا استقبال کرے گا، اور پھر اس کے بعد جنتی جنت میں داخل ہوں گے. نیچے سے لے کر اوپر تک درجات ہی درجات ہیں، اور یہاں کامیابی کی تصویر اللہ دکھائے گا کہ زندگی کی ہر نعمت موجود ہے، لذت موجود ہے. اس 5 فٹ کے قد میں نہ جنت کی نعمتوں سے نفع. ایک عرب نوجوان کہنے لگا 5 فٹ قد ہی کافی ہے، زیادہ کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا جنت، تم تو کھجوریں کھاتے ہو نا، ہم لوگ آم شوق سے کھاتے ہیں، تم لوگ کھجوریں شوق سے کھاتے ہو. تو اگر تم 5 فٹ کے جنت میں چلے گئے تو جنت کی کھجور کا ایک دانہ 25 فٹ کا ہے. تیرے سر پہ ایک ہی گر گیا، تیرا کمتا ہو گیا. 25 فٹ کا دانہ سر پہ گرے تو کیا حال ہوگا؟ میں نے کہا ایک دانہ تیرے سر پہ گرے گا، تیرا کام بن جانا. اور ویسے میں اور دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں جو اللہ نے ایمان والوں کی بیویاں پیدا فرمائی ہیں ان کا قد 130 فٹ ہے. 5 فٹ کا مولانا عباد اللہ چلا گیا تو جیب میں ڈال لے گی، پھر ڈھونڈتی پھرے گی میرا مولانا کدھر گیا. تبلیغ تو بڑی کرتا تھا، گشتیں بھی بڑی کرتا تھا، غائب کہاں ہو گیا؟ وہ تو 100 جوڑے پہنتی ہے، 100 اور 100 جوڑوں کا یہ ایک کرتے کا وزن ہے. 100 جوڑوں کا وزن کوئی نہیں، کیونکہ وہ نور سے بنے ہوئے ہیں. ہر جوڑے کے پیچھے جوڑا نظر آتا ہے، ہر جوڑے کے پیچھے جوڑا نظر آتا ہے، ہر جوڑے کے پیچھے جوڑا نظر آتا ہے. آخری جوڑا بدن کو چھپاتا ہے اوروں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ جنتی مرد کے لیے اس کی بیوی کے پورے جسم کو سامنے کھڑا کر دے گا. 100 جوڑوں میں اپنی بیوی کے جسم کو چمکتا ہوا شیشے کی طرح دکھے گا. اور اللہ تعالیٰ نے 130 فٹ لمبا قد ہے اور 130 فٹ ہی لمبے بال ہیں. 130 فٹ لمبے بال. جب یوں کرتی ہے تو اس کے بال جب حرکت کرتے ہیں تو ساری جنت میں روشنیاں ہی روشنیاں پھیل جاتی ہیں، جیسے بجلی نہیں چمکتی آسمان. ایسے جب وہ اس کے بال کبھی یوں لہرائیں گے کبھی یوں لہرائیں گے، جیسے یہ ہوا چل رہی ہے وہ تھوڑا سا وہ سر بھی ہلا دے تو کبھی یوں اور کبھی یوں، تو یوں لگے گا کہ جنت میں کروڑوں بجلیاں چمک رہی ہیں، مختلف رنگوں کی چمک رہی ہیں. پھر ان کے ساتھ جب وہ ایک قدم اپنے خامند کی طرف اٹھاتی تو ایک قدم میں 1,00,000 ناز و نخرہ اپنے خامد کو دکھاتے. ایک قدم، صرف ایک قدم. اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو جنت کی لڑکی کو دیکھ کے سب کے کلیجے پھٹ جاتے اور وہیں سب زندگی کی بازی ہار جاتے. کہ وہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی کے پیٹ سے پیدا کیا ہے کہ ہم ان کا حمل ہوا ہے، اب وہ پیدا ہوئی ہے، اب وہ دودھ پی رہی ہے، اب اس کے پیشاب ہو رہے ہیں، اب اس کے پوتڑے دھو رہے ہیں، اب اس کو نیکریں پہنا رہے ہیں اور اس کو کچھے پہنا رہے ہیں، اب اس کے دانت نکل رہے ہیں، اب وہ کھڑی ہو رہی ہے، اب وہ چلنے لگی. ایسا نہیں ہے. جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدخ. اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور بہہ رہا ہے. جب میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں جنت کی لڑکی پیدا کروں تو ایک نور کی تجلی ڈالتا ہے، ایک لڑکی یوں نکل کے باہر آ جاتی پورے لباس کے ساتھ. سورج کو انگلی دکھائے سورج نظر نہ آئے، اندھیروں میں مسکرا دے تو کائنات روشن ہو جائے، مردوں سے بات کر رہے تو زندہ ہو جائیں، زندوں کو یوں ایک جھلک دکھا دے کلیجے پھٹ جائیں، کلائی کو ظاہر کر دے تو پوری 7 زمین آسمان کے اندر روشنیاں پھیل جائیں، دوپٹہ یوں لہرا دے تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے، سمندر میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. اور یہ عام جنت کی لڑکیوں کا میں بتا رہا ہوں. ان میں 2 بڑی خاص ہیں، ایک کا نام ہے عینا، ایک کا نام ہے لعبہ. یہ بڑی خاص الخاص ہیں. ان میں عینا بڑی، اس لائب سب بس بھی خاص الخاص ہے کہ اس کو اللہ اتنا پروٹوکول دیتا ہے، اللہ اس کو اتنا اکرام و اعزاز دیتا ہے.
جب وہ اپنے محل سے نکلتی ہے تو 70,000 نوکر دائیں طرف ہوتا ہے، 70,000 بائیں طرف. کتنے ہو گئے؟ 1,40,000. کسی کے خادم سنے؟ بڑے سے بڑے بادشاہوں کے بھی نہیں ہوتے. 1,40,000 خدام کے درمیان چلتی ہے اور کہتی ہے بھلائیاں پھیلانے والے کدھر ہیں اور برائیوں سے روکنے والے کہاں ہیں؟ کہ میں ہر اس کے لیے ہوں جو دنیا میں بھلائی کو پھیلاتا ہو، برائی کو روکتا ہو. وہ ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ ساری جنت کی حوروں میں وہ ایسے نظر آتی ہے جیسے 14ویں کا چاند ستاروں میں نظر آتا ہے. اور وہ کن کے لیے؟ دعوت کے کام کے لیے. اور یہ ابدی زندگی ہے، یہ ابدی زندگی ہے. یہ اپنے اپنے محلات میں پہنچے، ٹھکانوں پہ پہنچے، نوکر آ گئے، سلامن سلامن سلامن. واہ واہ، آج تو بڑے سلام ہو رہے ہیں. دنیا میں تو ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، آج تو بڑے سلام ہو رہے ہیں، بڑے مزے ہو رہے ہیں. وہ سلام ختم ہوگا، فرشتے آ جائیں گے، سلام علیکم سلام علیکم. ارے بھائی آپ کیوں سلام کر رہے ہو؟ بما صبرتم، جو دنیا میں صبر کیا آج اس کے بدلے میں ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں. یہ ان کا تھوڑا اور اوپر ہوا میں اڑ جائیں گے. پہلے تو نوکر سلام کر رہے تھے، اب یہ فرشتے سلام کر رہے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ اب وہ اس کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ ہمیں فرشتوں نے سلام کیا، ہمیں فرشتوں نے سلام کیا. ہمارا ایک زمیندار تھا، وہ یہاں اسلام آباد میں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم ہوتے تھے وزیر اعظم، ان سے ملاقات کی. تو ملاقات کر کے جب گھر گیا، لوگ بات کریں تو منہ یوں کر لے، ادھر سے بات کریں منہ یوں کر لے. وہ تینوں ہویا کہ یہ کہندا اسے منہ نال بھٹو نال گل کیتی ہون، اسے منہ نال تواڈے نال گل کر. تو وہ ان کو ایک نشہ چڑھے گا، فرشتے سلام کر، کمال ہے، فرشتے سلام کر رہے ہیں. آئے ہائے 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 ہائے، ایک دم ایک نور کی تجلی اٹھے گی اور اللہ کا عرش یوں پھٹے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. تم تو خالی نوکروں کے سلام پہ خوش تھے، فرشتوں کے سلام پہ اب تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر کہے گا خوش ہو میرے بندو، خوش ہو، راضی ہو. اللہ اکبر. اور میرے نبی نے فرمایا جتنے جنتی ایمان والے مرد عورت ہیں، اللہ ایک ایک کا نام لے کر اس سے حال پوچھے گا. ٹھیک ہے، خوش ہیں، آپ کو تکلیف تو نہیں؟ ٹھیک ہے، خوش ہیں، ٹھیک ہے، خوش ہیں. اللہ پوچھے. اچھا، اللہ کو دیکھنے اور اللہ کی سنو، فرشتوں کی سنو گے کانوں سے، دیکھو گے آنکھوں سے. جنت کی لڑکی کو دیکھو گے آنکھوں سے، سنو گے کانوں سے. لیکن جب اللہ سامنے آئے گا تو یہ آنکھ بہت چھوٹی ہے، چاہے جنت میں بھی چلی جائے، اللہ پورے جسم کے ہر سیل میں آنکھ کی طاقت پیدا کرے گا. پورے جسم سے اپنے رب کو دیکھو، پورے جسم. اور ایک جسم میں 10 کھرب سیل ہیں، 10 کھرب، زیادہ ہی ہوں گے کم نہیں. ہر سیل میں